بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، اس سے پہلی ویڈیو میں ہم نے بتایا ہے کہ ماتم کی ابتدا کب ہوئی اور اس کا شرعی حکم کیا ہے۔ اس میں وضاحت سے بیان کیا ہے کہ محبت، پیار، شفقت اور غم میں رونا یہ جائز ہے، لیکن ماتم کرنا، چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، واویلا کرنا قرآن، حدیث، اہل سنت کی کتابوں اور اہل تشریع کی کتابوں کی روح سے یہ بالکل ناجائز اور حرام ہے۔ آج ہم آپ کو بتاتے ہیں کہ شیعہ حضرات جو دلائل دیتے ہیں اس میں کس طرح ڈنڈیاں مارتے ہیں اور کس طرح حوالے میں جھوٹ بولتے ہیں۔ جو حوالہ دیتے ہیں وہ بالکل نہیں ہوتا۔ دیکھیے، ماتم و عزاداری کا ثبوت دلائل قرآن اور مختلف اہل سنت کی کتابوں سے۔ ملاحظہ فرمائیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ النساء آیت نمبر 148۔ ترجمہ: اللہ پسند نہیں کرتا ماتم کو، ہاں مگر سوائے اس کے لیے جو مظلوم ہو۔ آپ جتنے بھی ترجمے اٹھائیں آپ دیکھیں گے کہ کہیں ایسا ترجمہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا ماتم کو۔ یہ 6 سپارے کی پہلی آیت ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، لا يحب اللہ الجہر بالسوء من القول الا من ظلم، کہ اللہ تعالیٰ بآواز بلند بری بات کہنے کو ناپسند فرماتا ہے سوائے مظلوم کی بات کے۔ یہ اس کا ترجمہ ہے۔ دیکھیے آگے کیا کہتے ہیں۔ مختلف کتابوں سے تفسیر: امام حسین سے زیادہ کون مظلوم ہے، اور قرآن کہتا ہے کہ مظلوم کا ماتم جائز ہے۔ اچھا، حوالہ کیا ہے؟ تفسیر ابن کثیر، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 20، صحیح بخاری شریف جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 820، کہ قرآن کہتا ہے اور کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم جائز ہے، اور دلیل بخاری کی دیے جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 820۔ آپ اٹھا لیں، جو بخاری کوئی بھی آپ کتاب اٹھا لیں، انہوں نے جو یہ دیا ہوا ہے حوالہ اصل کتاب کا دیا ہوا ہے، عربی میں جو 2 جلدیں ہیں، تو اس میں 820 نمبر صفحے پر اور جلد نمبر 2 پر جائیں گے تو آپ کو ایسی کوئی بات نہیں ملے گی۔ سراسر یہ جھوٹ ہے۔ اس میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کھانا کھانے کے بعد ہاتھ دھونے کی ترغیب دی ہے، تو کتاب الطعام ہے اس میں، اور یہ کس طرح حوالہ غلط دیا اور کس طرح جھوٹ بولا۔ اور دوسری بات یہ کہ امام حسین مظلوم ہیں اور مظلوم کا ماتم کرنا جائز ہے، یہ ان کا کہنا ہے۔ اب خود ان کی کتابوں میں کیا ہے کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا فرمایا۔ ملا باقر مجلسی ہے ان کی کتاب ہے جلاء العیون، جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 553، اور یہ فارسی میں لکھی گئی ہے، مطبوعہ اسلامیہ ایران سے یہ چھپی ہے۔ کہتے ہیں کہ امام حسین نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن زینب کو وصیت فرمائی۔ ملا باقر مجلسی لکھتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے میدان کربلا میں جانے سے پہلے اپنی بہن زینب کو وصیت فرمائی، اے میری معزز بہن، میں آپ کو قسم دیتا ہوں کہ جب میں اہل جفا کی تلوار سے عالم بقا میں رحلت کر جاؤں تو گریبان چاک نہ کرنا، چہرے پر خراشی نہ ڈالنا اور واویلا نہ کرنا۔ یہ اہل تشیع حضرات کی کتاب ہے اور ان کا بہت بڑا امام ہے ملا باقر مجلسی، وہ لکھتا ہے۔ تو امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تو یہ منع کرتے ہیں واویلا کو، ماتم کو، اور یہ دلیل دیتے ہیں کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ماتم کرنا چاہیے کہ وہ مظلوم ہے۔ اور اس آیت کا شان نزول کیا ہے یہ بھی دیکھیے۔ ابو داؤد شریف میں یہ حدیث ہے کہ اس آیت کا شان نزول کے بارے میں حدیث نمبر ہے 4896۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم تشریف فرماتے، صحابہ بھی تشریف فرماتے، ایک شخص نے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو برا بلا کہا، اذیت دی، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیٹھے رہے خاموش۔ دوبارہ پھر اس نے اذیت دی، برا بلا کہا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاموش رہے، اس کو جواب نہیں دیا۔ جب تیسری مرتبہ اس نے حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذیت دی اور تکلیف دی اور برا بلا کہا، تو حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کو جواب دیا، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم وہاں سے اٹھ کھڑے ہوئے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عرض کیا، رسول اللہ آپ اٹھ کھڑے ہوئے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم فرمایا، جب وہ شخص تم کو برا بلا کہتا تھا تو آسمان سے ایک فرشتہ نازل ہو کر اس کی تکذیب کرتا تھا کہ یہ جھوٹا ہے، اور جب تم نے اس سے بدلہ لیا تو شیطان آ گیا، اور جس جگہ شیطان آ جائے تو میں وہاں بیٹھنے والا نہیں ہوں۔ یہ اس کی شان نزول ہے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو آدمی جو برا بلا کہہ رہا تھا تو آپ خاموش رہے، جب آپ نے اس کو جواب دیا
تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم اٹھ کھڑے ہوئے کہ تم نے اس کو جواب دیا، تمہاری طرف سے پہلے اللہ کی ایک فرشتہ آتا تھا وہ جواب دے رہا تھا، تو اب تم نے جواب دیا، اب شیطان آ گیا تو میں یہاں سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا ہوں۔ تو یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور ملا باقر مجلسی نے بھی اس کی کیا تفسیر کی کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے شہید ہونے کے بعد واویلا نہیں کرنا، ماتم نہیں کرنا۔ آگے جی اگلی ان کی جو دلیل ہے، کمال کی دلیل دیکھیے، ماتم و عزاداری کا ثبوت۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورہ زاریات آیت نمبر 29 میں ترجمہ: ابراہیم کی بیوی سارہ چلاتی ہوئی آئیں اور اپنا منہ پیٹ کر کہنے لگی کہ ہائے، ایک تو بڑھیا اور دوسرا بانجھ۔ اچھا، اس سے ثابت ہوا کہ نبی کی بیوی سارہ نے منہ کا ماتم کیا اور روتی بھی رہی نبی کے غم میں۔ کمال ہے، یعنی اس کو پتہ ہی نہیں، یہ دلیل دے رہے ہیں کہ نبی کے غم میں، کیا نبی فوت ہو گئے تھے نعوذ باللہ، کیا کس نبی کے غم میں؟ حالانکہ بات کیا ہے کہ فرشتے آئے اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بیٹے کی خوشخبری دی۔ حضرت سارہ نے جب سنا تو انہوں نے چہرہ ڈھانپ لیا، تو اس چہرے ڈھانپنے کو انہوں نے ماتم قرار دے دیا۔ انہی کے بہت بڑے عالم ہیں علامہ قمی، ان کی تفسیر ہے تفسیر قمی جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 330 پہ اس آیت کی کیا تفسیر کہتے ہیں کہ فسقت پیٹنے کے معنی میں نہیں آتا، یعنی فسقت حضرت سارہ نے چہرہ چھپا لیا، ڈھانپ لیا، تو انہوں نے اس کو ماتم منا دیا کہ یہ آپ نے چہرے پر مارا، ماتم کیا۔ حالانکہ علامہ قمی بھی ان کے یہ کہتے ہیں، ہماری بھی تفسیر یہ کہ آپ نے چہرے کو ڈھانپا۔ تو ان حضرات کے جو بہت بڑے علامہ قمی، وہ بھی کہتے ہیں فسقت پیٹنے کے معنی میں نہیں ہے، غطت یعنی ڈھانپنے کے معنی میں ہے۔ چنانچہ وہ لکھتے ہیں کہ حضرت سارہ عورتوں کی جماعت میں آئیں اور حیا سے اپنا چہرہ ڈھانپ لیا، کیونکہ جبرائیل علیہ السلام نے انہیں اسحاق علیہ السلام کی پیدائش کی خوشخبری سنائی تھی۔ تو اس سے بھی واضح ہوتا ہے کہ انہوں نے پیٹا نہیں بلکہ چہرہ ڈھانپا، اور اس چہرے ڈھانپنے کو انہوں نے کیا کہہ دیا جی کہ انہوں نے پیٹا ہے اور ماتم کیا ہے۔ اگلی کیا ہے دلیل؟ سورہ یوسف آیت نمبر 31 میں، جب مصر کی عورتوں نے یوسف علیہ السلام کو دیکھا تو محبت میں آ کر اپنے ہاتھ کاٹ لیے۔ اس سے ثابت ہوا کہ محبت میں کاٹنا گناہ نہیں ہے۔ اب دیکھیں کس طرح، یعنی غلط ترجمہ، غلط تفسیر کہ محبت میں آ کے ہاتھ کاٹے ہیں یا ان کے حسن دے کے ہاتھ کاٹے ہیں۔ آپ پڑھ لیں سورہ یوسف کہ حضرت یوسف علیہ السلام کو جب عورتوں نے دیکھا، ان کی تعریف بیان کی کہ اتنا بڑا خوبصورت، یہ تو کوئی فرشتہ ہے۔ اس کو دیکھتے ہوئے ان کے حسن میں محو ہو گئیں اور چھری چلائی اور ہاتھ کٹ گئے۔ یہ اس کی تفسیر ہے۔ اور کس طرح کی تفسیر کر رہے ہیں کہ محبت میں ہاتھ کاٹیں۔ چلیں اگر آپ اس کو دلیل بناتے ہیں کہ محبت میں ہاتھ کاٹے ہیں تو پھر آپ بھی کاٹا کریں ہاتھ، ہر 10 محرم کو ہر سال آپ ہاتھ کاٹا کریں، تو آپ کے ہاتھ ہی نہیں رہیں گے۔ تو آپ جو دلیل پیش کرتے ہیں آپ اس کے الٹ چلتے ہیں اور غلط چلتے ہیں، اور ترجمہ بھی غلط کرتے ہیں کہ محبت میں ہاتھ کاٹا، حالانکہ انہوں نے حسن میں ہاتھ کاٹے ہیں۔ یہ بھی ان کی جو دلیل بالکل غلط ہے۔ اگر اسی طرح آگے حضرت ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کہا جی کہ انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد سر پیٹا، اور اس طرح کی مطلب ایسی بے تکی باتیں ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی وفات کے بعد انہوں نے جی ماتم کیا۔ حالانکہ رونا یہ جائز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابہ جب فوت ہوتے تھے، آپ کے آنسوں سے آنسو جاری ہوتے تھے۔ آپ کا بیٹا ابراہیم علیہ السلام رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی آنکھوں سے آنسو آئے، تو اس کو انہوں نے ماتم قرار دے دیا۔ اگلے جی دلیل کیا ہے کہ حضرت اویس کرنی کا ماتم، جب جنگ احد میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے 2 دانت شہید ہوئے تو صحابی رسول اویس کرنی نے شدت غم میں اپنے سارے دانت توڑ دیے۔ یہ بھی ماتم ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اور دلیل کے حوالہ صحیح بخاری، حالانکہ یہ بات بخاری میں ہے ہی نہیں، نہ مسلم میں، کسی حدیث کی کتاب میں یہ واقعہ ہے نہیں، بلکہ ملا علی قاری رحمۃ اللہ علیہ اپنی کتاب المعدن العدنی، ان کی کتاب ہے جس میں اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو انہوں نے فضائل بیان کیے، اور اردو ترجمہ اس کا آیا ہوا ہے نوری کتب خانہ سے، صفحہ نمبر 109 پہ لکھتے ہیں کہ یہ واقعہ من گڑھ جھوٹا ہے اور یہ عوام میں مشہور ہے، علماء اس کی تصدیق نہیں کرتے۔ مفتی منیب الرحمن صاحب نے بھی 20 سال پہلے جب میں ان کے مدرسے میں دارالعلوم نعیمیہ میں پڑھتا تھا اور ہم جمعہ ان کے پیچھے پڑھتے تھے، تو وہاں یہ بتایا بار بار انہوں نے کہ یہ جھوٹا واقعہ ہے، اور مفتی اکمل صاحب نے QTV پہ بار بار بتایا کہ جھوٹا واقعہ ہے۔ تو اس کی کوئی سند نہیں ہے، اور یہ بخاری میں تو ہے ہی نہیں۔
یعنی عوام کو کس طرح دھوکہ دینا کہ بخاری میں یہ ہے کہ ویسے کرنی نے دانت توڑ لیے تھے اور یہ ماتم کیا تھا، بالکل جھوٹ ہے۔ بخاری بلکہ کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے، ملا علی قاری نے لکھ لیا اور آپ خود تحقیق کریں، کسی حدیث کی کتاب میں نہیں ہے۔ اتنا بڑا جھوٹ، اور جھوٹ سے جو ہے ماتم ثابت ہو رہا ہے۔ آگے جی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے چچا حضرت امیر حمزہ کے شہید ہونے کے بعد ماتم کیا، سینہ کوٹا، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ بخاری پڑھ لیں، 4072 نمبر حدیث ہے جس میں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کا واقعہ ہے، اس میں ایسی کوئی بات نہیں ہے۔ اور جھوٹ حوالہ کیا دیا ہے؟ بخاری والیوم نمبر 2 صفحہ نمبر 50، یہ حوالہ بھی غلط دیا ہے، اس میں ایسی بات نہیں ہے بخاری میں، لیکن حوالہ غلط ہے۔ 4072 نمبر حدیث ہے، آپ اس کو پڑھ سکتے ہیں بخاری میں، صرف آپ کی شہادت کا واقعہ ہے اور ایسی کوئی بات نہیں جو انہوں نے اس کو لکھا ہے، اور یہ جھوٹ باندھا ہے، آگے بھی جھوٹ باندھا ہے۔ آگے جی کیا ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جنگ موتا کے شہداء پر روئے، یہ تو جائز ہے، رونا جائز ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی حدیث ہے بخاری شریف میں 1305 کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے صحابی جب شہید ہوئے تو آپ غمزدہ ہوئے، لیکن اس سے یہ ثابت کرنا کہ ماتم یہ ہرگز ثابت نہیں ہوتا اس سے۔ اچھا جی آگے کیا ہے جی، کہتے ہیں کہ حضرت حمزہ اور جنگ موتا کے شہداء شہید نہیں ہیں، تو یہ اگر یہ شہید ہے تو ان پر ماتم کیا آپ نے، تو یہ ماتم جائز ہے۔ حالانکہ حضرت حمزہ کے بارے میں جو میں نے آپ کو بات بتائی وہ بھی جھوٹی ہے، انہوں نے بخاری سے جھوٹ باندھا امام بخاری پر، اور جنگ موتا پر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے شہداء پر روئے، حضرت جعفر ہیں، حضرت زید ہیں، ان کی شہادت پر آپ روئے، اور انہوں نے جھوٹ کیا باندھا جی؟ تو انہوں نے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے کیا کیا جی؟ ماتم کیا، یہ بھی جھوٹ ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم موجود تھے مدینہ میں، جب یہ بات آپ نے بتائی تو عورتیں رو رہی تھی، حضرت جعفر کے گھر والے رو رہے تھے، آپ نے صحابی کو بھیجا کہ ان کو خاموش کراؤ، اور یہ خاموش نہیں ہوتی تھی، ان کے منہ میں مٹی ڈالو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے منع کیا، یعنی کہ چلا کر رونے سے، ایک ہوتا ہے آنسوں سے رونا اور دل جو ہے نا بھر آئے، آواز بھر آئے، تو موٹی آواز، تو یہ جائز ہے۔ لیکن ماتم جس طرح جو سر پیٹنا، چہرہ پیٹنا، گریبان پھاڑنا، یہ ہرگز جائز نہیں، اور اس رونے سے ماتم ثابت کرنا یہ بالکل ہی غلط ہے۔ آگے جی حضرت عثمان پر ان کی بیویوں نے ماتم کیا، نعوذ باللہ من ذالک۔ کتنی بیویاں تھیں جب حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہید ہوئے؟ ایک ہی حضرت نائلہ تھی، تو کہاں بیویاں انہوں نے جی ماتم کیا؟ یعنی جتنے بھی حوالے وہ غلط ہیں، اور میں نے جیسے آپ کو بتایا بخاری کا حوالہ دیتے وہ غلط ہے، وہ جو صفحہ بتاتے وہ غلط ہے، سراسر یہ جتنے حوالے دیتے یہ جھوٹ ہے۔ اگلا حوالہ آخری جو ہے وہ کتنا بڑا جھوٹ ہے، صحابی جی خالد بن ولید کا ماتم۔ خالد بن ولید پر بنی مغیرہ کی عورتیں 7 یوم تک مکہ اور مدینہ میں روتی رہیں، اور انہیں گریبان پھاڑے اور منہ پیٹے۔ اور حوالہ کیا ہے جی؟ کنز العمال جلد نمبر 8 صفحہ نمبر 119، یعنی جھوٹے حوالے۔ اب میں آپ کو بخاری سے بتاؤں گا، بخاری شریف میں یہ حدیث نمبر ہے 1291، 1291 سے اوپر امام بخاری نے باب باندھا ہے کہ جب یہ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ فوت ہوئے تو ان کے گھر والے رونے لگے، تو ان کو آ کے بتایا گیا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو، تو آپ نے فرمایا ان عورتوں کو ابو سلیمان پر رونے دو جب تک یہ بالوں میں مٹی نہ ڈالیں اور نہ چلائیں۔ واضح ہے بخاری میں حدیث نمبر 1291، اس سے اوپر یہ باب باندھا امام بخاری نے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ اگر یہ چلاتی نہیں ہے، چیختی نہیں ہے، سر پر مٹی نہیں ڈالتی، تو ان کا غبار جو دل کا وہ نکالنے دے، ان کو رونے دے پہلے۔ اور یہ ادھر کیا لکھا جی؟ 7 روز تک وہ ماتم کرتی رہیں، سر پیٹتی رہیں۔ اور اگلی صحیح حدیث ہے بہقی سے جلد نمبر 4 صفحہ نمبر 171، اس میں کیا ہے؟ شقیق بیان کرتے ہیں کہ جب خالد بن ولید فوت ہو گئے تو بنو مغیرہ کی عورتیں جمع ہو کر ان پر رونے لگی، پر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا گیا کہ ان عورتوں کے پاس کسی کو بھیج کر انہیں رونے سے منع کریں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ابو سلیمان، یہ حضرت خالد بن ولید کی کنیت ہے، ابو سلیمان پر آنسو بہانے دو جب تک یہ بالوں میں مٹی نہ ڈالیں اور آواز نہ نکالیں۔ تو آپ کو معلوم ہوا کہ جتنے بھی دلائل پیش کرتے ہیں، حوالے دیتے ہیں، بالکل جھوٹے اور من گڑت ہوتے ہیں۔ اویس کرنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جس طرح جھوٹ باندھا، حضرت امیر حمزہ کے بارے میں جھوٹ بولا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے بارے میں جھوٹ بولا کہ آپ شہید جو موتا میں شہید ہو ان کا آپ نے ماتم کیا، حالانکہ
1305 नंबर हदीस बुखारी पढ़ लें। आप गमज़दा हुए लेकिन आपने रोने वालों को मना किया। और किस तरह आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम पर झूठ बांधा कि अमीर हमज़ा रदी अल्लाह तआला अन्हु जब शहीद हुए तो आपने सीना को भी की। नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक। बुखारी शरीफ पढ़ लें हदीस 4072, उसमें ऐसी कोई बात नहीं है। जितने ये दलाल ये देते हैं सारे झूठ पर मबनी हैं। आपको इनकी हकीकत सामने आ गई, खुल गई कि कितना बड़ा ये झूठ बोलते हैं। अल्लाह तबारक व तआला अक्ल सलीम अता फरमाए। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।